حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب طریقہ دعوت و تربیت۔ ایک نمونہ سازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہر شخص کے لیے بہترین نمونہ تھی، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے چکا ہے۔ صحابہ رضوان کی سیرتوں کی تعمیر میں سب سے اہم اور مؤثر رول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ میں قابل رشک اللہ کے اتباع نمونہ تھے، کسی بھی مرحلے میں آپ کے یہاں تضاد نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے وہ کرتے، جو کرتے وہ کہتے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد مجھے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے والد نے میری طرف اشارہ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو غلام تھا وہ میں نے اپنے اس بیٹے کو دے دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو غلام عطا کیے ہیں؟ میرے والد نے کہا نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے سلسلہ میں عدل و انصاف اختیار کرو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص بیٹھا تھا، اس دوران اس کا ایک بیٹا آیا۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا، اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ پھر اس کی لڑکی آئی اور اس نے لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخاطب کر کے فرمایا، تو نے ان دونوں کے ساتھ انصاف اور برابری کا برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ حکمت اور دانائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی اور تربیتی طریقوں میں دانائی حکمت کو پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالتے، نہ کوئی ایسی روش اختیار کرتے جس سے مخاطب کوئی عقل تاثر قبول کرے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عبادت کو کم سمجھ کر غلو اختیار کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ کسی نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے عزم کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے براہ راست گفتگو کرنے کے بجائے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا بات ہے، کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نماز کے بھی کھڑا ہوتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، بس جو شخص میری سنت کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں۔ دعوت و تربیت کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حکمت عملی یہ رہی کہ زیادہ لمبی کوشش اکتا دینے والا آواز سے گریز فرماتے، مختصر سے مختصر الفاظ میں اپنے مدعا کو بیان کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی ان ارشادات و کلمات کو جوامع کلمہ کہا گیا ہے۔ بہترین معاملہ وہ ہے جس کا عزم کر لیا گیا ہو۔ سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخشے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ قیامت کے روز لائق ہونے والی پریشانی سے سب سے بڑی پریشانی ہو گیا کم، اگر کافی ہے تو اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے۔ بہترین سیرت انبیاء کی سیرت ہے۔ بہترین مالداری دل کی مالداری ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ نوجوانی پاگل پن کا ایک دور ہے۔ عملی نمونہ پیش کرنا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی حد تک رہتا تو یہ دعوت تمام تر خوبیوں کے باوجود دھویں کے مرغلوں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوتی۔ اس لیے پانی کے رنگین بلبلوں، سمندر کے جھاگوں سے زیادہ ثبات و دوام حاصل نہ ہوتا، مگر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے اس کی زندگی خود اس کی آئینہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت میں ناغہ فرما دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تواتر کی وجہ سے کہیں امت پر فرض نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں مگر اس کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے فقر فاقہ کی شکایت کرتے ہوئے ہیں اور دم اٹھا کر پیٹ بندھا ہوا پتھر دکھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں نے شدت بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 10 سوال دراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے شمار بکریاں عطا کی۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، تم سب لوگ اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ دعوت و تربیت کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت و پیار اور دل سوزی کا لب و لہجہ اپناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز مخاطب کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس قدر خیر خواہانہ اور اس قدر شیریں ہوتا کہ مخاطب مجال سرتابی نہ کر سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہایت خوش دلی سے عملی جامع پہنانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ایک بار عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے۔ ان کے کھانے کا انداز بہت بے ڈھنگا تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ساتھ کے کسی حصہ پر میں پڑتا اور کبھی کسی حصہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو نہایت دل سوزی کے ساتھ فرمایا، پیارے بچے، جب تم کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور بے تکلفی میں کبھی کبھی احباب کو مختصر ناموں سے پکارتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی عائش کہہ کر پکارتے، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صرف اباہر کے نام سے پکارتے۔ محبت اور ہمدردی پیدا کرنے والے الفاظ اور جملے استعمال کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پیار سے یا ذل اذنین، کانوں والا کہہ کر خطاب کرتے۔ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عمیر کا پالا ہوا ممولہ مر گیا تو اداس بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو محبت بھرے انداز میں کہا، یا ابا عمر ما فعل النعیر، تمہارے ممولے کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر کبھی کوئی ناخوشگوار بات سامنے آتی تب بھی اسے محبت و پیار کے الفاظ میں ڈھال کر پیش فرماتے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ انگور بھیجے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ راستہ میں کھا گئے۔ بعد میں اصل معاملہ کھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے عبداللہ کا کان پکڑ کر کہتے، یا غدر، یا غدر، او دھوکہ باز، او دھوکہ باز۔ محبت و مروت کی انتہا یہ تھی کہ مدینہ کی عورت جس کی عقل میں کبھی کچھ فطور آتا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی بات سنی اور اس کا کام کر کے دیا۔ نبی عوامی ربط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی دعوت و تربیت کے سلسلہ میں عام سماجی رابطے سے بڑا کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلقات کو صرف ضابطہ کی حد تک محدود نہ رکھا بلکہ تمام انسانوں سے عموماً اور صاحب سے خصوصاً بہت قریبی ربط و ضابطہ رکھا۔ آپ لوگوں سے کٹ کر نہ رہتے بلکہ ان میں گھل مل کر رہتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، صفحہ میں ان کے ساتھ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چنتے۔ مسجد کی تعمیر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر چن چن کر لاتے۔ خندق کی کھدائی کا موقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کدال سنبھالی اور صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ خندق کھودی۔ جنگ کا موقع ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ آخر وقت تک شریک رہتے، اپنے رفقا کے غم اور خوشی کو اپنا غم اور خوشی سمجھتے، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے، ان کے دکھ درد کو بانٹ لیتے، مصیبت زدوں کا سہارا بنتے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتے، غم زدوں کے زخموں پر مرہم رکھتے، اپنے حسن سلوک اور سچی مسکراہٹ سے لوگوں کا دکھوں کا مداوع کرتے، مجلس میں جاتے تو کنارے ہی میں بیٹھ جاتے، کندھوں کو پھاڑ کر آگے نہ بڑھتے، اپنے لیے کسی خاص مقام کا انتخاب نہ کرتے، نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کو اجازت دیتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ مجلس میں جو موضوع چل رہا ہوتا اس میں شریک ہو جاتے، الگ سے کوئی موضوع نہ چھیڑتے، کسی کی بات کو کبھی نہ کاٹتے، کہنے والے کی پوری بات سنتے اور اطمینان بخش جواب دیتے، کوئی پکارتا تو ہمیشہ لبیک حاضر ہوں کہتے۔ ایک بار مدینہ کی نیم پاگل عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی، اس کا کام کر کے دیا۔ مزاج و نفسیات کا خیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تربیت کے دوران گفتگو، برتاؤ، ہر چیز میں لوگوں کو مراد اپنی نفسیات کا پورا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردم شناسی میں کمال حاصل تھا، ہر شخص کی خوبیوں اور اس کے کمزور پہلوؤں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نظر ہوتی، ہر شخص کے مزاج اور طبیعت کا گہرا مطالعہ کرتے، ہر معاملے میں ان کے مزاج اور سخت کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے پیش آؤ۔ حدیث کے مطالعہ کے دوران یہ واقعہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک شخص آتا ہے، وہ سب سے افضل عمل کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں نماز سب سے افضل عمل ہے۔ تیسرے شخص کو آپ بتاتے ہیں کہ حسن اخلاق سب سے بہتر عمل ہے۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قوال میں یعنی کہ مختلف ہیں، مگر تحقیقت میں یہ جوابات مخاطب کے ذہن اور نفسیات کو سامنے رکھ کر دیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری بوڑھی ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں بہت سے گناہوں کو ارتکاب کرتا ہوں مگر میں اپنے اندر ان کو چھوڑنے کی شکل نہیں پاتا، البتہ میں صرف کسی ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں، کیا تم مجھ سے یہ عہد کرتے ہو کہ کبھی جھوٹ نہ بولو گے؟ وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عہد کرتا ہوں اللہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کتنی آسان چیز کا مطالبہ کیا۔ جب رات کی ترقی بڑھ جاتی تھی، شخص گناہ کے ارادہ سے گھر سے نکلتا مگر ذہن میں خیال آتا، کل کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر سچ بولوں گا تو مجھ پر گناہوں کی حد جاری کی جائے گی۔ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ جھوٹ نہ بولنے کے عہد کر چکا ہوں۔ اس شخص کے قدم جب بھی کسی گناہ کے لیے آگے بڑھتے، یہی خیال اس کے لیے زنجیر بن جاتا۔ چند دن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات پوچھے، بولے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہ بولنے کے عہد نے تمام گناہ چھڑا دیے۔ انسان کی اصلاح تربیت میں مقام و ماحول کی کو کتنا دخل ہے، اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنا کر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص، اس نے 99 آدمی کو قتل کر ڈالا۔ پھر اس نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ چنانچہ اسے ایک راہب کا پتہ بتا دیا گیا۔ وہ راہب کے پاس گیا، وہ کہا کہ میں 99 آدمی کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی سہولت ہے؟ راہب نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس کا 100 کا عدد پورا ہو گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے اسے عالم کا پتہ بتایا۔ وہ عالم کے پاس بولا اور بولا کہ 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ عالم نے کہا، ہاں، توبہ اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنی قوم کی بستی کی طرف نہ آنا، کیونکہ یہ بری بستی ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل دیا۔ اب آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آگے اس کی روح قبض کرنے کے لیے سلسلہ میں رحمت اور عذاب کے فرشتے کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص خلوص دل سے توبہ کر کے چلا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے آج تک ایک بھی اچھا عمل نہیں کیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں نمودار ہوا۔ فرشتوں نے اس کو اپنا ثالث بنا لیا۔ اس نے کہا، دونوں بستیوں کے درمیان کی زمین ناپو، جس بستی سے قریب ہو اسی میں شمار کر لو۔ چنانچہ انہوں نے زمین کو ناپا اور اس کو ایک بستی سے قریب پایا جس کا اس نے قصد کیا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ جذبات و احساسات کا پاس و لحاظ۔ انسان کے جذبات اور احساسات کو تعمیری رخ دینے ہی کا دوسرا نام تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کے مزاج اور نفسیات کو ملوث رکھنے کے ساتھ ان کے جذبات کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کو کبھی غلط رخ سے اختیار نہ کرنے دیتے۔ اگر جذبات میں صدمہ موری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ ان میں حرارت پیدا کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں اشتعال محسوس کرتے تو کوئی ایسی بات نہ نکالتے، ورنہ عملاً کوئی ایسی روش اختیار کرتے جس سے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ جذبات و احساسات کی رعایت کر کے انہیں تصحیح اور تعمیری رخ دیتے۔ غزوہ حنین میں جو مال فدیے میں ملا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب میں تقسیم کر دیا تاکہ اسلام کے تعین کی دل بستگی کا سامان ہو۔ اس موقع پر انصار کو کوئی عطیہ نہیں دیا اور تمام مال دوسرے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ انصار نے جب دیکھا تو بشرا تقاضا کے تحت ان میں شک و شبہات پیدا ہوئے اور طرح طرح کی شیئیں ہونے لگی۔ انہوں نے کہا، مصیبت وقت تو ہم نے ساتھ دیا، اور جب مال کی تقسیم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر انداز کر کے سارا مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔ انصار کے مزت نفر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انصار کا قبیلہ مال فے کی تقسیم کے سلسلے میں اس وجہ سے روٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کو بڑے بڑے احتیاط عنایت کیے مگر انصار کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اس سلسلہ میں تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی انصار کا فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اچھا، تم انصار کو اس ہاتھوں میں جمع کر دو، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ جب قوم انصار جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے انصار کے لوگوں، تم کیا چاہے کر رہے؟ تمہیں کون سی بات ناگوار گزری؟ جب میں تمہارے پاس آیا، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری ذریعے سے تمہیں ہدایت کی۔ کیا تم غریب نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار لیے تاکہ کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ انصار نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ فضل و احسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں، خاموش کیوں ہو؟ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں؟ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول ہی کا فضل و احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ سب نے فرمایا انصار کے لوگ خدا کی قسم تم اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو تمہاری بات صحیح ہوگی، میں بھی تمہاری تصدیق کروں گا۔ تم کہہ سکتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس حال میں ہمارے پاس آئے کہ تمہیں لوگ جھٹلا چکے تھے، ہم نے تو تمہاری تصدیق کی، تم یہ بے یار اور مددگار آئے، ہم نے تمہاری مدد کی، تم لوگوں کو دھتکارے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی، تم نادار تھے، ہم نے تمہیں غم خاری کی۔ اے انصار کے لوگوں، کیا تم دنیا کی ایک حقیر چیز کے بارے میں مجھ سے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے کچھ لوگوں کی دلجوئی کی تاکہ وہ اسلام لے آئیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے؟ انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اونٹ لے کر واپس جائیں؟ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جائے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو چیز تم لے کر واپس جاؤ گے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو لوگ اور یہ لوگ واپس جائیں گے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی اور وادی میں چلوں گا۔ انصار میرے قریب ترین ہیں اور دوسرے لوگ ان کے بعد۔ اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اولاد پر رحم فرما۔ راوی کا بیان ہے